السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھو اذلان، میں نے تمہیں شرٹ بھی لا کر دی تھی 2 بار، حرم زور دے کر بولی۔ تو اذلان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تمہیں مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ واہ، بڑی اچھی بات کہی، ویسے میں سوچ رہا ہوں اس کھڑکی سے تمہیں نیچے پھینک دوں۔ اذلان آگے ہوتا کھڑکی سے نیچے جھانکتا ہوا بولا۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، ترچھی نظر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مر جاؤں گی میں، حرم صدمے سے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ اذلان طمانیت سے بولا۔ اذلان کے اطمینان سے حرم کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے تنگ کرنے کا، اذلان انگلی اٹھاتا ہوا بولا۔ نہ نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی، سب خود بخود ہو جاتا ہے، وہ معصومیت کی انتہا کو چھوتی ہوئی بولی۔ اذلان قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں، حرم بول رہی تھی کہ اذلان نے اسے ٹوک دیا۔ کیا نیا پیپر لا دوں گی؟ اذلان دان پیستا ہوا بولا۔ نہیں، حرم تعصب سے بولی۔ پھر اب کیا سزا دی جائے تمہیں؟ کھڑکی سے پھینک دوں یا پھر بجلی کے تار تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ اذلان اس خوفزدہ سی لڑکی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو، میری جان بھی جا سکتی ہے، حرم اٹک اٹک کر بول رہی تھی، مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی، اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تھوڑی سی کیسے جاتی ہے؟ حرم صدمے سے بولی۔ جب تمہاری جائے گی پھر معلوم ہو جائے گا، اذلان بمشکل مسکراہٹ روکتا ہوا بولا۔ میں بھائی کو بلا لوں گی۔ ہاں، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ اچھا بلاؤ بھائی کو، میں بھی اپنے سالے سے مل لوں گا، اذلان اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی جانب نگاہوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ میرے بھائی کو گالی دے رہے ہو؟ حرم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاگل ہو کیا؟ میں اپنے سالے صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نکاح کے باعث، اذلان زور دے کر بولا۔ اچھا میں جاؤں؟ حرم مظلومیت سے بولی۔ ایسے کیسے؟ پہلے سزا پھر جانا، اذلان اس کے قریب ہو گیا۔ حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان قہقہہ لگاتا اسے دیکھنے لگا، اس سے زیادہ اس میں سکت نہ تھی۔ حرم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو منہ کھول کر ہنس رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حرم منہ بسور کر بولی۔ تمہاری شکل ایسی ہے دیکھ کر، اذلان نے قہقہہ لگاتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حرم برا مان گئی۔ حرم نے جانے کے لیے قدم بڑھا دی۔ اچھا سنو، اذلان اس کی کلائی پکڑتا ہو بولا۔ کیا؟ حرم منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ آج چلی جاؤں گی تم؟ اذلان اسے اپنے سامنے لاتا ہو بولا۔ ہاں، بھائی لینے آئیں گے، حرم دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ مجھے مس کرو گی؟ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہو بولا۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، حرم گڑبڑا کر بولی۔ میں تمہاری ان الٹی سیدھی حرکتوں کو بہت مس کروں گا، اذلان شرارت سے بولا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، حرم خفا خفا سی بولی۔ اچھا سنو۔ سن تو رہی ہوں، اور کیسے سنوں، حرم خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھ سے رابطے میں رہنا، اور اگر تم نے نخرے دکھائے تو تمہارے گھر آ جاؤں گا، اذلان دھمکانے والے انداز میں بولا۔ تمہیں میرا گھر معلوم ہے؟ حرم ششدر سی بولی۔ آج جاؤں گی نا تو میں بھی دیکھ لوں گا تمہارا گھر، اذلان بائیں آنکھ دباتا ہو بولا۔ حرم کا چہرہ حیا کے باعث سرخ ہو گیا۔ میں جاؤں؟ حرم نے اپنی کلائی آزاد کروانی چاہی۔ اگر میں کہوں نہیں پھر؟ اذلان اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا ہو بولا۔ بھائی آ جائیں گے، پلیز جانے دو مجھے، حرم التجائی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی آزاد کر دی۔ حرم پیچھے مڑے بنا نکل گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جی بھائی، آج آؤں گا میں، اگر کام نہیں تو آپ آ جائیں ورنہ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ اذلان فون کان سے لگائے چل رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، بابا کو بتا دینا آپ، میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں، اذلان نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے حرائمہ غائب ہو گئی؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ زلیخا بیگم حلق کے بل چلائیں۔ بیگم صاحبہ میں فیشل کروا رہی تھی اور وہ رفو چکر ہو گئی، سائرہ گھبراتی ہوئی بولی۔ آگ لگے تمہارے فیشل کو، عقل کی اندھی، اس کو بھگا دیا تو نے؟ زلیخا بیگم نے بولتے ہوئے اس کے بال دبوچ لیے۔ قسم لے لیں بیگم صاحبہ جو میرا ہاتھ ہو اس میں، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایسے کیسے بھاگ گئی وہ؟ اتنے وقت سے تو اچھے سے کام کر رہی تھی۔ پھر؟ زلیخا بیگم اسے پرے کرتے ہوئی بولی۔ بانی ہکا بکا سی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ وہ بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بیگم صاحبہ میں تو آپ کو کہتی تھی وہ چھپی رستم ہے، آج موقع دیکھ کر بھاگ نکلی، اور کیا؟ بانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ منہ بند کر لے اپنا، زلیخا بیگم طیش میں چلائیں۔ بانی 2 قدم دور ہو گئی۔ اس آئمہ کو فون لگا، ابھی تک کچھ نہیں کیا اس بے وقوف نے، وہ غصے میں دھاڑ رہی تھی۔ بانی گھبراتے ہوئے فون ملانے لگی۔ بیگم صاحبہ اٹھا نہیں رہی وہ، بانی مایوسی سے بولی۔ زلیخا بیگم بے چینی سے پہلو بدلتی باہر نکل گئیں۔ سنبل، تم بھی چلو گی نا میرے ساتھ؟ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن میں کیا کروں گی تمہارے گھر؟ سنبل معصومیت سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہمارا گھر بہت بڑا ہے، بہت سارے نوکر ہیں، کچھ دن ہمارے گھر رہ لو پھر اپنے گاؤں چلی جانا، آئمہ نے جال پھینکا۔
سنبل جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، آئمہ کی آن بان دیکھ کر مرعوب ہو گئی تھی۔ اس پر اس کی آفر، وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دن وہ بھی ملکہ کی مانند رہے، مگر دماغ نامعزوم قرار دے رہا تھا کسی کے گھر جا کر رہنے کو۔ ہمیشہ دل ہی مات دیتا ہے دماغ کو۔ ٹھیک ہے، میں 3 دن تمہارے گھر رہ کر پھر اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہ بتاؤ تمہارا ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا نا؟ سنبل نے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ میرے ایک اشارے پر ساری فوج قطار میں کھڑی ہو جاتی ہے، آئمہ تفاخر سے بولی۔ معصوم سی سنبل، جس نے دنیا کے رنگ بھی نہ دیکھے تھے، وہ آئمہ جیسی تیز ترار لڑکی کی چکنی چپڑی باتیں کیسے سمجھ پاتی؟ ٹھیک ہے پھر، تم مجھے میرے ہاسٹل سے پک کر لینا۔ سنبل خوشی سے چہکی۔ تم بس تیار رہنا۔ آئمہ ہاتھ ہلاتی مسکراتی ہوئی نکل گئی۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لے ہی آئی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے خوش ہوں گی، اس سے نہیں، وہ کدورت سے بولی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، مہر کھانے سے فارغ ہو کر بولی۔ آپی، آپ کے شوہر کو کوئی مسئلہ تو نہیں میرے یہاں آنے سے؟ آئمہ نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا۔ وہ مہر کے ہاتھ پکڑتی تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں۔ مہر مسکراتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آپی، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو، مہر نرمی سے بولی۔ آپ نے مجھے کیوں نکالا وہاں سے؟ میرا مطلب، آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن آپ نے میرا سوچا اور اپنی بات پر عمل درآمد کیا، کیوں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی۔ کیونکہ میری کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ میں نے تمہاری مدد کی تاکہ کل کو تم بھی کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو سکو۔ مہر کی آنکھوں میں کرب دکھائی دے رہا تھا، دردناک ماضی کی اذیتناک یادیں۔ مہر نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ سوری، حرائمہ نادم سے بولی۔ ارے نہیں، تم سوری مت بولو، وہ شعر شاید پڑھا ہو۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، بس ایسا ہی کچھ حال ہے۔ مہر نم آنکھوں سے مسکراتی۔ حرائمہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ شہادت کی انگلی سے وہ آنکھ صاف کرنے لگی۔ اب تم مجھے بتاؤ کچھ اپنے بارے میں۔ مہر خود کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ ہمارے گھر میں صرف میری امی اور میں، ہم 2 افراد رہتے ہیں۔ ابو بہت پہلے دنیا سے منہ موڑ گئے، لیکن انہوں نے میرے مستقبل اور شادی سب کی تیاری کر رکھی تھی۔ حرائمہ اشک بہاتی بول رہی تھی۔ مہر نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھر 2 سال پہلے میری امی کا گردہ فیل ہو گیا، تب سے وہ ڈائلسس پر ہیں۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کا کام اور امی کو سنبھالتی تھی، لیکن میری کلاس فیلو نے بہانے سے مجھے اس کوٹھے پر پہنچا دیا۔ پتہ نہیں امی کس حال میں ہوں گی، انہیں ہاسپٹل بھی میں ہی لے جاتی تھی۔ حرائمہ کا چہرہ اشکوں سے تر ہو چکا تھا۔ مہر بھی اشک بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کا دکھ سانچا نہیں تھا، لیکن مہر کے کچھ زخم ہرے ہو گئے تھے، مانو کسی نے نمک چھڑک دیا ہو، اور اب وہ رسنے لگے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے مجرے کروائے اور 3 بار۔ حرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں سمجھ گئی ہوں، مہر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، لیکن میں شکر گزار ہوں اللہ کی، اس پاک ذات نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا۔ مہر ششتر سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا، آج رہا ہونے پر وہ شکر کر رہی تھی، اور میں، اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی، لیکن میں آج بھی اس رب کا شکر نہیں کرتی، میں آج بھی اس سے منہ موڑے ہوئے ہوں۔ مہر خود کلامی کر رہی تھی۔ حرائمہ چہرہ صاف کر کے مہر کو دیکھنے لگی، جو غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسے وہاں پہنچی؟ مہر سانس خارج کرتی کچن کے دروازے کو گھورنے لگی۔ میرے بابا نے، گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، تیزی سے بہتے اشک، سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرے پر عیاں کرب، مہر پر بیتی قیامت خیز داستان کے گواہ تھے۔ وہ نشہ کرتے تھے۔ ایک دن جب پیسے نہ ملے، قرضہ پہاڑ برابر ہو گیا، تو مجھے زلیخا بیگم کے ہاتھ چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ مہر ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب آج زبان پر آ ہی گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جس سے اس کے باپ نے ایسے جہنم میں دھکیل دیا۔ میری امی نے ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی، روتے سکتے گزار لی، کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا، گھر کو چلایا، لیکن اس انسان کو رحم نہیں آیا اور مجھے اٹھا کر پھینک آیا۔ اس کے بعد زلیخا بیگم نے مجھے امی کی موت کی اطلاع دی۔ مہر سانس لینے کو رکی۔ بس اس طرح میں پہنچ گئی وہاں۔ مہر حرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں دوائی کھا لوں؟ مہر بہانہ بناتی اٹھ گئی۔ حرائمہ شاید سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ مہر نے دروازہ لاک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اشک تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سسکتے ہوئے اس نے چہرہ گھٹنوں پر گرا لیا۔ زبان خاموش تھی کیونکہ آنسو بول رہے تھے، اس کی آنکھیں بول رہی تھیں، اس کا دل بول رہا تھا۔ درد کی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ عیاں ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر بات کہنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے۔ درد کو بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج وہ پھر سے خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا، جیسے کچھ سال قبل کوئی نہیں تھا۔ تب بھی اس نے خود اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹے تھے
اور آج بھی اسے خود ہی سمیٹنے تھے۔ شاہ، آپ کے ہونے سے بھی مجھے تقویت نہیں ملی، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور پسند تو ہر دوسری تیسری چیز آ جاتی ہے، پسند تو کبھی بھی بدل جاتی ہے۔ آپ میرا سہارا نہیں ہیں، آپ میرے صاحبہ نہیں ہیں۔ میں آپ کی ضرورت ہوں، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو چیزیں بے مول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ لے کر آپ بھی مجھے بے مول کر دیں۔ کیسے آپ پر اعتبار کروں؟ آپ نے تو کبھی اعتبار کروایا ہی نہیں۔ آپ کو مجھ سے مطلب ہے، میری خوبصورتی سے۔ اس مطلب کی بہت اہمیت ہوتی ہے کسی بھی رشتے میں، کیونکہ جب مطلب نکل جائے تو رشتہ باقی نہیں رہتا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہو، کیونکہ آپ نے مجھے جھکانے کا قصد کر رکھا ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک مذاق ہے، اور مذاق جب دل چاہے ختم کر سکتے ہیں۔ کاش آپ مجھے سنبھال لیتے شاہ، کاش آپ میرا درد بانٹتے، آپ میرے ہمدرد بنتے۔ کاش ایسا ہوتا شاہ، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی، تاکہ میں بھی اس کھلی فضا میں سانس لے پاتی، مجھے بھی تسلی ہوتی کوئی چاہنے والا ہے میرا۔ لیکن نہیں، آپ بھی اس گندی دنیا کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ عزت دار تو آپ بھی نہیں۔ جو مرد کوٹھے پر جاتا ہے اس پر اعتبار سراسر بے وقوفی ہے۔ مہر سر جھٹکتی ہوئی بولی، اور میں یہ بے وقوفی کبھی نہیں کروں گی شاہ، اپنا دل اپنے جذبات میں بے مول نہیں ہونے دوں گی میں۔ مہر مرمری ہاتھوں سے رخسار رگڑتی ہوئی بولی۔ شاہبیز، تمہیں معلوم ہے شاہ کوٹھے پر جاتا ہے؟ برہان فون سے نظریں ہٹا کر بولا۔ شاہبیز سکتے میں آ گیا۔ میں نہیں مان سکتا بھائی، ایسے نہیں ہے، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہبیز کا سکتہ ٹوٹا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ شاہ کا حال تمہارے سامنے ہے، وہ خود نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے، اور تمہیں گھر سے نکال رکھا ہے صرف اسی لیے کہ تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو۔ برہان تعصب سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی ایسا نہیں کر سکتے یار، وہ بہت مختلف مزاج کے مالک ہیں، ایسی توقع کم از کم میں نہیں رکھتا ان سے۔ شاہبیز ماننے سے انکاری تھا۔ تم بے وقوف ہو شاہبیز، وہ شاہ سب کو اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے، اور سب چل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ تم بھی۔ مجھے بتاؤ، کیا کوئی تمہاری خبر لینے آیا ہے؟ بس یہی اہمیت ہے کیا تمہاری؟ جبکہ شاہ کے تو آگے پیچھے گھومتے ہیں سب، تمہیں سمجھ نہیں آتا یہ سب؟ برہان تعصب سے بولا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاہبیز برہان کو دیکھتا ہوا بولا۔ جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو، پھر دیکھنا تم بھی شاہ کی مانند خود مختار ہو جاؤ گے اپنے فیصلوں میں۔ برہان فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا۔ شاہبیز اسبات میں سر ہلانے لگا۔ زناش اذلان کی منتظر تھی۔ جو ہی اذلان باہر نکلتا دکھائی دیا وہ اس کی جانب لپکی۔ اذلان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زناش کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اذلان کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ اچھا چلو، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اذلان، کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے؟ زناش ناراض سی بولی، لیکن مقابل پر اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، اذلان اکتا کر بولا۔ اذلان، تم حرم کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو۔ زناش اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اذلان کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیے، چہرے پر خفگی سجائے وہ زناش کو گھورنے لگا۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی، اور کان کھول کر سن لو۔ میں تنگ آ چکا ہوں اس ریلیشن سے، اس لیے میں آج ہمارا ریلیشن ختم کرتا ہوں۔ اب دوبارہ میرا سر مت کھانا۔ اذلان چبا چبا کر بول رہا تھا۔ زناش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے تم سے کبھی کوئی وعدے نہیں کیے، انفیکٹ تم ہی میرے پاس آئی تھی، تم سب پر یہ ظاہر کرنے کے عوض کہ میرا اور حرم کا کوئی رشتہ نہیں، میں نے تم سے حرم کا نمبر لینے کے لیے بات کی، اور تم تو پھیل ہی گئی۔ اذلان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ تمہیں وہ حرم مجھ سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اذلان جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا مانو اس کی بات کا کوئی اہمیت ہی نہ ہو، زناش اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی ہوئی بولی، ہاں مجھے وہ تم سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور کسی شرط پر اسے نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور کچھ؟ اذلان اس کی جانب جھکتا آنکھوں میں آنکھیں دیکھتا ہوا بولا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری شادی مجھ سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اذلان اسے ٹوکتا ہوا بولا۔ ایک نظر زناش پر ڈالی اور چلنے لگا۔ زناش ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھنے لگی۔ حرم، تمہیں اب اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ بہت مزے کر لیے تم نے، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ اذلان کو میں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی، مجھے کسی بھی طرح اذلان سے شادی کرنی ہوگی، وہ چہرہ رگڑتی ہوئی بولی۔ ہاسٹل کے باہر شاہ گاڑی میں بیٹھا حرم کا منتظر تھا۔ حرم ایک بیگ اٹھائے نمودار ہوئی۔ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ کر فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ شاہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا حویلی آ گیا۔ حرم نم آنکھوں سے حویلی کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو ذرا، سلوٹیں تو نکلی نہیں ہیں، پھر کہیں گے کہ بولوں بھی نہ۔ ذوالفشاں بیگم ماتھے پر بل ڈالے ملازمہ پر برس رہی تھیں۔ امی، حرم ان سے لپٹتی ہوئی بولی۔ میری جان، تو آ گئی؟ ذوالفشاں بیگم حرم کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ جی امی۔ حرم نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ آجا بیٹھ میرے ساتھ، تجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ شاہ دوسرے صوفے پر بیٹھا فون میں محو تھا۔ امی، بابا سائی کہاں ہیں؟ حرم بے چینی سے بولی۔ یہی ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے؟
کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا جا کر بلا کر لا صاحب کو، اور جیرو کو بول میری دھی آئی ہے، اچھا اچھا کھانا بنائے۔ وہ ملازمہ کو خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس پیار کو شدت سے یاد کرتی تھی۔ ارے واہ، تم آ گئی؟ ماریہ مسکراتی ہوئی بولی۔ جی بھابھی۔ حرم اٹھ کر ماریہ سے ملی۔ کسی سے لڑائی وڑائی تو نہیں کی وہاں؟ زوفیشا بیگم فکرمندی سے بولی۔ امی آپ کو لگتا ہے میں کسی سے لڑائی کروں گی؟ حرم خفگی سے بولی۔ نہ نہ، میری حرم تو بہت معصوم ہے، بس اسی معصومیت سے بھی ڈر لگتا ہے نا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اور سناؤ حرم، شہر کا رنگ نہیں چڑھا تمہیں؟ ماریہ طنز کرتی ہوئی بولی۔ نہیں بھابھی، امی کی تربیت ہی ایسی ہے کہ کسی شہر یا کسی ملک کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ حرم زوفیشا بیگم کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ میری بچی ہے ہی بہت پیاری۔ وہ خوشی سے چہکی۔ شہریار بھائی اور شاہویز بھائی کہاں ہیں؟ حرم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شہریار تو تم جانتی ہو اس ٹائم آفس، اور چھوٹا فی الحال گھر سے باہر ہے۔ ماریہ تعصب سے بولی۔ باہر ہے مطلب؟ حرم الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی نے نکالا ہے چھوٹے کو، برہان کے ساتھ رہتا تھا۔ ماریہ نے مختصر سمجھا دیا۔ شاہ ابروج کا کر ماریہ کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب بابا سائی نے بولا تھا مصطفیٰ بھائی کو چھوٹے کو سمجھانے کا، تو جو انہیں بہتر لگا۔ ماریہ سنبھل کر بولی۔ حرم کے ہینڈ بیگ میں پڑا فون وائبریٹ کر رہا تھا۔ یہ جیرو پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، کتنی دیر سے حرم آئی ہوئی ہے۔ زوفیشا بیگم چلاتی ہوئی باورچی خانے کی جانب چل دی۔ بھابھی، امی سے کہیے گا میں کچھ دیر نیند لوں گی، پھر کچھ کھانے کو۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں۔ ماریہ جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مسکراتی ہوئی چلنے لگی۔ ہاں عادل بولو۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر کی جانب چلنے لگا۔ یار ایسا کرتے ہیں، پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ایک ٹاک شو رکھتے ہیں، چینل کی ریٹنگ بڑھے گی، باقی نیوز چینل بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو بات کر کے دیکھ، میرے پاس ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، اگر بات نہ بنے تو مجھے بتا دینا، میں خود بات کروں گا پھر۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گیا؟ عادل شرارت سے بولا۔ فیملی والے لوگ مصروف ہی ہوتے ہیں، اب میں بھی تو فیملی والا ہو گیا ہوں۔ بولتے بولتے شاہ کے لب دم بخود مسکرانے لگے۔ کوئی پیش رفت ہوئی؟ عادل کا لہجہ تجسس سے بھرا تھا۔ ہاں، تجھ سے ملتا ہوں پھر بتاؤں گا، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ حرم کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے احتیاط سے فون نکالا اور چیک کرنے لگی۔ اذلان کی مسڈ کالز؟ حرم تعجب سے بولی۔ حرم ابھی سوچ ہی رہی تھی اسے میسج کرنے کا کہ پھر سے فون آنے لگا۔ حرم دروازے کی جانب دیکھتی کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ حرم محتاط انداز میں بولی۔ پہنچ گئی ہو گھر؟ اذلان کی حشاش بشاش آواز ابھری۔ جی، لیکن فون کیوں کر رہے تھے بار بار؟ حرم کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ تمہیں کہا تو تھا فون کروں گا، میں بھی گھر آ گیا ہوں، بور ہو رہا تھا، سوچا تم سے بات کر لوں۔ اذلان پاؤں میز پر رکھتا ہوا بولا۔ اچھا، حرم کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہارا گاؤں دیکھا ہے آج۔ اذلان نے خاموشی کو توڑا۔ تم سچ میں آئے تھے؟ حرم متحیر سی بولی۔ ہاں، تو تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہا ہوں؟ اذلان خفگی سے بولا۔ پھر ہماری حویلی بھی دیکھ لی؟ نہیں، میں بس گاؤں دیکھ کر چلا گیا تھا، تمہارے گاؤں تو میں اکثر آتا رہا ہوں۔ اچھا، مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ حرم تعجب سے بولی۔ تم گلیوں میں رہتی ہو کیا؟ اذلان مسکراتا ہو بولا۔ نہیں، میں تو اپنی حویلی میں ہوتی ہوں۔ حرم سنبھل کر بولی۔ اپنی بے وقوفی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہاں تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اذلان ہنستا ہوا بولا۔ حرم کو قدموں کی ہرچ سنائی تھی۔ اذلان، میں بعد میں بات کرتی ہوں، حرم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اذلان فون کو گھورنے لگا۔ آئمہ گاڑی میں بیٹھی تھی، چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سنبل پرجوش سے اس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ زلیخا بیگم کو وہ اطلاع دے چکی تھی اپنی آمد کی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ گاڑی رکی تو سنبل باہر دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ ہاں آؤ، اندر چلتے ہیں، باہر سے اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آئمہ باہر نکلتی ہوئی بولی۔ سنبل بھی مسرور سی باہر نکل آئی۔ آئمہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ سنبل ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ میک اپ سے لبریز چہرے۔ آئمہ، تمہارے گھر میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ ہاں، بہت ساری ہیں، اور اب تو تم بھی آ گئی ہو۔ آئمہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سنبل ناسمجھی سے آئمہ کو دیکھنے لگی۔ آئمہ زلیخا بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ لیں، آپ کے لیے نیا شکار ڈھونڈ کر لائی ہوں، آئمہ دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ سنبل ششتر سی کبھی آئمہ کو دیکھتی تو کبھی زلیخا بیگم کو۔ کیا مطلب آئمہ؟ سنبل کی کمزور سی آواز نکلی۔ مطلب میری جان، اب تم یہیں پر رہو گی ہمارے ساتھ، ہماری محفلوں میں رنگ بھرنے کی خاطر؟ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ سنبل گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا؟ یہ کوٹھا ہے، مطلب جانتی ہو نا، جہاں مجرے کروائے جاتے ہیں۔ زلیخا بیگم بے حسی سے بولی۔ مجھے گھر جانا ہے، سنبل دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ نہ میری جان، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ہمارے ساتھ رہنا اور مزے کرنا، آئمہ بائیں آنکھ دباتی ہوئی بولی۔ سنبل حونق زدہ سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم نے اب واپس جانا ہے؟ زلیخا بیگم سنبل کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ جی،
ایک لڑکی ہے ہاسٹل میں، رنگ سفید نہیں لیکن تیار ہو کر قیامت لگتی ہے، اسے قابو کرنا ہے اور آسانی سے لے آؤں گی اسے میں۔ آئمہ طے کیا ہوا لائحہ عمل بتاتی بیٹھ گئی۔ زنیرہ نہیں آئی ابھی تک؟ آئمہ سنبل پر ایک نگاہ ڈالتی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں، لیکن آنے والی ہوگی۔ افسوس اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ زلیخا بیگم تعصب سے بولی۔ سنبل دھیرے دھیرے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بانی باہر نکل اور اسے لے کر جا۔ زلیخا بیگم سنبھل کر سنبل کو گھورتی ہوئی چلائی۔ سنبل اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ بانی باہر نکلی اور اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ شاہ آج حرائمہ کو اس کے گھر لے جائیں، اس کی امی سے ملاقات کی غرض سے۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر مجھے آج کام ہے آفس میں، کسی اور دن چلے جانا۔ شاہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ شاہ پلیز، میں نے اسے بول دیا ہے، اب ایسے مت کریں، آپ کا آفس بھی تو شہر میں ہے نا، ہمیں بھی شہر جانا ہے، پلیز۔ مہر اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ بلیک میلر ہو تم، شاہ اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ مہر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، جو دوائی میں دے کر گیا تھا کل تم نے لی؟ شاہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ جی میں نے لی تھی، لیکن طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ پھر ایسا کریں گے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور حرائمہ کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ اس کے بال درست کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ مہر اس کے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئی بولی۔ مہر نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ ابھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ نہیں۔ مہر سپاٹ انداز میں بولی۔ جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے، شاہ خفا خفا سا بولا۔ مہر نے بنا کچھ بولے آنکھیں موند لیں، کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ فکر مند سا بولا۔ ٹھیک ہوں۔ مہر پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ تم چینج کر لو، پھر چلتے ہیں۔ شاہ اس کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ حرائمہ آئینے کے سامنے کھڑی چادر اوڑھ رہی تھی جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے سے ہٹی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے مہر کا چہرہ تھا، جہاں بلا کی نرمی تھی۔ چلیں؟ مہر بغور اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی آپی۔ وہ بولتی ہوئی مہر کے عقب میں چل دی۔ حرائمہ کے بتائے گئے ایڈریس پر شاہ اسے لے آیا۔ یہاں تو تالا لگا ہے۔ حرائمہ ششتر سی بولی۔ کیا ہوا؟ مہر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں امی کہاں چلی گئی۔ حرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم ایسا کرو، ہمسایوں سے پوچھو، تمہیں تو جانتے ہوں گے۔ مہر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ آنکھیں مسلتی ہوئی اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی۔ مہر شاہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ آنٹی امی کہاں گئیں؟ حرائمہ اندر آتی ہوئی بولی۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے بولی۔ امی کہاں ہیں؟ گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ حرائمہ ان کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ ہائے، تم گھر سے بھاگ گئی تھی تو پھر واپس کیوں آئی ہو؟ اب تمہاری ماں بیچاری کہاں یہ صدمہ برداشت کر پاتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ کیا مطلب؟ امی؟ شدت غم سے حرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ تمہارے جانے کے بعد سارے محلے والوں نے اس بیچاری کو خوب تانے دیے، اور کیا تھا تمہاری جدائی اور اسے رسوائی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ وہ افسردگی سے بولی۔ بیگم کس سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ حرائمہ نے چہرہ اٹھا کر ان کے شوہر کو دیکھا۔ تم نے اس بغیر کو گھر میں کیوں بلایا ہے؟ جانتی نہیں ہو کیا اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر بھی اثر پڑے گا؟ نکلو تم یہاں سے، چلو، شرافت سے کہہ رہا ہوں، ورنہ سارا محلہ اکٹھا کر لوں گا۔ وہ زور زور سے بولنے لگے۔ حرائمہ جو پتھر کی مورت بنے کھڑی تھی، ان کے چلانے پر ہوش میں آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ آئندہ اگر تم نے اسے گھر میں گھسایا تو خیر نہیں۔ وہ ہنکار بھرتے واپس کمرے میں چلے گئے۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 9۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔